खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा जीसस रिस्टोर्ड एवरीथिंग। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। ये न समझो कि मैं तुरैत या नबियों की बातों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सारे रास्ते जो हमें खुदा की बादशाही तक ले जाते हैं, उन तक रसाई आसान कर दी। अगर पुराने यादनामे में देखें तो हमें मालूम होगा कि खुदा तक पहुंचना, अपनी बात खुदा के सामने रखना, अपनी इल्तिजाएं खुदा तक रखना इतना आसान न था। खुदा हर किसी से बात नहीं करता था। खुदा मखसूस लोगों से बात करता था, नबियों से, बादशाहों से बात करता था। मगर आज खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हर आमो ख़ास जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो अपनी इल्तिजाएं, मिन्नतें, दुआएं खुदा के हजूर पेश कर सकता है। हालेलुया। और खुदावंद हमारी इन दुआओं का, हमारी मिन्नतों का, हमारी मुनाजातों का जवाब देता है। हालेलुया। हम पुराने यादनामा में देखते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू वादा की सरजमीन पर नहीं जा सकता, और हम सब जानते हैं कि वो वादा की सरजमीन पर ना पहुंचा। मगर हम नए यादनामे में देखते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हालेलुया। जिस जगह जाने के लिए मूसा ने खुदा की मिन्नत की, माफ़ियाँ मांगी, मगर खुदा ने माफ़ ना किया, बल्कि खुदा ने मूसा से कहा, ऐ मूसा, इस मज़मून पर मुझसे दोबारा बात मत करना। हालेलुया। खुदा ने उसे साफ इनकार कर दिया। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो उस वादे की सरजमीन पर आने का उसे मौका मिला, और वो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह से मिला और उससे बातें करता रहा। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 2रा बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरमियान का दरख्त कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने खाया उसमें से खाया तू मरा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। उसने खुदा का जो हुक्म उसको मिला था, उसने वो तोड़ा, और उसने जिसकी वजह से दुनिया में मौत आई, जिसकी वजह से हम खुदा की बादशाही से निकाले गए, जिसकी वजह से हमारा खुदा के साथ वो जो रिलेशन था वो ख़राब हुआ। हालेलुया। मगर खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम ज़रूर ही खुदावंद की बादशाही में जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में लिखते हैं, उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत में हम देखते हैं, वो में फरमाते हैं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिया से बादशाही की, तो फजल और रास्तबाजी बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, और वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह एक जो है, आदम ने गुनाह किया, आदम ने नाफरमानी की, खुदा की नाफरमानी की, जिसकी वजह क्या हुई, जिसकी वजह से हमें मौत मिली, जिसकी वजह से हम खुदा की बादशाही में से निकाले गए। हालेलुया। मगर खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी की वजह से, खुदावंद यीशु मसीह की फर्मा बरदारी की वजह से हम खुदावंद यीशु मसीह की जो अपने बाप के साथ प्यार और मोहब्बत और वफादारी है
اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی میں دوبارہ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے موت کو ہرا دیا، ہاللیلویہ، اور ہمیں خدا کی بادشاہی میں واپس لے جانے کو ہے، ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب پہلے سردار کاہن جو تھا وہ تمام تر اسرائیلی لوگوں کے لیے جو ان کی جو التجائیں اور منتیں ہوتی تھیں، ان کے گناہوں کا جو کفارہ ہوتا تھا، اس کے لیے وہ جو تھا وہ سالانہ طور پر وہ کیا کرتا تھا، ان کے لیے قربانی گزرانتا تھا، اور جب وہ قربانی گزرانتا تھا تو وہ اس قربانی کو صرف جو تھا وہ سردار کاہن جو تھا وہ پاک مقام کے آگے لے کے جا سکتا تھا۔ کوئی دوسرے شخص کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر پاک مقام پر جا سکے۔ اور جب یہ ساری قربانیاں جو شریعت کے اصولوں کے مطابق کی جاتی تھیں، جس میں سے ذرا سی بھی غلطی اگر ہو گئی تو اس کے وجہ سے آپ کی قربانی نامنظور ہو سکتی ہے۔ کوئی ذرا سا فالٹ ہو گیا آپ کی قربانی میں، یا جانور جو آپ نے دیا اس میں، یا کوئی پروسیجر جو سردار کاہن ہے وہ فالو کرنے میں ناکام رہا، تو اس کے کانسیکوینسز تھے۔ اس کی وجہ سے پوری جو نسل تھی، جو پوری جو اسرائیلی تھے، وہ جو تھے وہ ان کی اس سال کا کفارہ نہیں ہوگا۔ سو اٹس آل ڈیپینڈز آن دا سردار کاہن، جو پریسٹ ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ جب وہ جائے گا اور وہ جب پاک مقام میں جائے گا تو وہاں پہ وہ جب آفرز دے گا، تو اگر اس کے بعد اگر چمنی میں سے دھواں نکلا یعنی خدا نے آپ کی قربانی قبول کی، اور اگر نہیں نکلا تو مینس خدا نے قربانی قبول نہیں کی، اور سردار کاہن بھی وہاں موقع پر ہی مر جاتا تھا۔ اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، سردار کاہن کا بھی ایک اسپیشل ڈریس تھا، وہ پاک مقام سے آگے صرف وہی جا سکتا تھا خدا کی حضوری میں، کیونکہ خدا خود وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کی کمر پر ایک پٹکا باندھ دیتے تھے، اور اس پٹکے میں کیا ہوتا تھا، اس میں ایک انار اور ایک گھنٹی، ایک انار اور ایک گھنٹی، اور اس پٹکے کو اسے کمر بند کے ساتھ رسی باندھ کر اس کو اندر بھیجا جاتا تھا کہ اگر تو وہ بچ گیا تو وہ زندہ آ جائے گا، اگر وہ نہ بچا تو اس کو رسی سے کھینچ لیں گے۔ کوئی بھی شخص خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہاللیلویہ، مگر ہمارے خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر جان دے کر، اس نے صلیب پر جان دے کر ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیا، ہاللیلویہ۔ ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح نے جان دی اور اس نے سر جھکا کر جان دی، اس نے کہا تمام ہوا، ہاللیلویہ۔ ہی کمپلیٹڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی ریسٹورڈ ایوری تھنگ وچ واز لاسٹ۔ اس نے جو سب کچھ جو ہم نے کھو دیا تھا، خداوند یسوع المسیح نے وہ سب کچھ ریسٹور کر دیا، ہاللیلویہ۔ ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا اور ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ڈائریکٹ ہو گیا۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر جان دے کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر موت پر فتح پائی، اس نے شیطان کے سر کو کچل دیا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا، ہاللیلویہ۔ سو خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ ساری چیزیں جو انسان نے اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، جو ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا تھا، خداوند یسوع المسیح نے اس سارے تعلق کو ریسٹور کیا تاکہ ہم واپس خدا کی بادشاہی میں جا سکیں۔ ہمارا خدا کے ساتھ جو رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس رابطے کو دوبارہ خدا نے بحال کیا، ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر بناتا ہوں، نہ ہوتے تو میں تم سے نہ کہتا، ہاللیلویہ۔ اور خداوند یسوع المسیح جلد آنے والے ہیں تاکہ وہ ہمیں لے کر جائیں، تاکہ وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کے جا سکیں، ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ وقت ہے
کہ ہم اپنی زندگی کو انالائز کریں. ہم خداوند یسوع المسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے. ہمارا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح آئیں گے اور وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کے جائیں گے. ہلیلویا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کے خاندانوں کو برکت دے، اور خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم خداوند یسوع المسیح نے جو ہمارا یہ رابطہ خدا کے ساتھ بحال کیا ہے، ہی ریسٹورڈ ایوری تھنگ، ہم اس جو ہمارا رشتہ بحال ہوا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم خداوند کے قدموں میں رہیں. ہم خداوند اپنی تمام منتیں مناجاتیں ہم خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں رکھیں، تاکہ وہ آج بھی باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور وہاں سے وہ ہماری دعاؤں کو اور منتوں اور مناجاتوں کو سنتا اور قبول کرتا اور ہمیں جواب دیتا ہے. ہلیلویا. Thank you Jesus. Thank you Jesus to be with us. Thank you. God bless you all. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. آمین.